بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ آپ کا دوست حکیم محمد عبداللہ ابو الحسن عرض کر رہا ہوں۔ آج جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل طاقتور اور صحت مند جسم ہی مرد اور عورت کی پہچان ہے۔ جی ہاں، طاقتور اور صحت مند جسم ہی مرد اور عورت کی پہچان ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے قبل اس بات کی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، طاقتور اور صحت مند جسم ہی مرد اور عورت کی پہچان ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا جسم کو طاقتور بنانا پڑے گا۔ طاقتور بنانے کے لیے سردیوں کی ایک خاص ڈش اور خاص سوغات اور ونٹر گفٹ جس کو کہا جاتا ہے ایک لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام پنجیری ہے۔ سردیوں کی خاص سوغات پنجیری ہے۔ یہ بہت لذیذ اور لائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کو گرماہٹ پہنچا کر دوسروں کو سردی کے اثرات سے بچاتی ہے۔ کمر اور جوڑوں کے درد کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بچوں کو اگر ضرورت پڑے تو بچوں کے اندر کمر درد، بچوں کو نظر کی کمزوری، بچوں کے حافظے کی شکایت وغیرہ وغیرہ ہر کام میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات کریں خواتین کی تو خواتین کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پر زچگی والی خواتین کو تو لازمی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس میں موسم کی کوئی قید نہیں، چاہے موسم سرما ہو یا گرما، دونوں موسموں کے اندر ان خواتین کو ضرور استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اگر مردوں کی بات کی جائے تو مردوں کے لیے یہ طاقت کا خزانہ اور طاقت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کے اندر بے شمار طاقت ہے، بہت ہی زیادہ طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ خصوصی طور پر وہ حضرات کے جو مردانہ امراض کے اندر مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ ایک انمول خزانہ اور انمول تحفہ ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اب اس کے اجزاء کی طرف کہ پنجیری کے اجزاء کون کون سے ہیں، اس میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جی، نمبر 1 دیسی گھی، نمبر 2 آٹا یا گھر کے اندر موجود سوجی، نمبر 3 پسی ہوئی چینی، نمبر 4 سبز الائچی، نمبر 5 ناریل کدوکش کیا ہوا، نمبر 6 بادام، نمبر 7 پستہ، نمبر 8 کاجو، نمبر 9 کشمش، نمبر 10 چاروں مغز، نمبر 11 اخروٹ۔ یہ سب چیزیں آپ اس میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ چند چیزوں کا اضافہ ہے۔ 3 بڑے چمچ سونف، وہ بھی اس میں شامل کریں۔ 2 چمچ کمر کس، وہ بھی اس میں شامل کریں۔ اور 10 سے 15 مکھانے، وہ بھی اس میں شامل کریں۔ 3 چمچ اس میں کھانے والے گوند کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ تمام اجزاء اس پنجیری کے اجزاء ہیں جو اس پنجیری کو طاقتور بناتے ہیں اور ہر ایک کے لیے انمول خزانہ اور ایک زبردست طاقت والی ریمیڈی بنا دیتے ہیں۔ اب ان اجزاء کی مقدار ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے دیسی گھی 1 پاؤ لینا ہے، اور پھر آدھا کلو آٹا یا سوجی لینی ہے، 2 کپ پیسی ہوئی چینی، اور 2 یا 4 عدد سبز الائچی، آدھا کپ ناریل کا کدوکش کیا ہوا بریدہ، اور پھر بادام آدھا پاؤ، پستہ آدھا پاؤ، کاجو آدھا پاؤ، کشمش آدھا پاؤ، چاروں مغز آدھا پاؤ، اور اخروٹ یہ بھی آدھا پاؤ۔ 3 بڑے چمچ سونف کے لینے ہیں، 2 چمچ کمرکس کے لینے ہیں، 15 یا 20 مکھانے لینے ہیں، اور 3 چمچ کھانے والے گوند کتیرا لینا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا پاؤ گھی یعنی دیسی گھی میں سے آدھا گھی وہ آپ نے کڑاہی میں ڈال لینا ہے، اور ہلکی آنچ پر مکھانے، گوند اور کمرکس ان تمام اشیاء کو پہلے بھون لینا ہے، اور پھر ان کو الگ کر کے رکھ لینا ہے۔
پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے سونف شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے، اور اب اسی گھی میں کشمش کو بھی ہلکی آنچ پر بھون کے نکال لیں۔ اب ناریل کے علاوہ باقی سب کٹے ہوئے خشک میوہ جات اسی گھی میں بھون کر نکال لیں۔ اب کڑھائی کو صاف کر کے باقی بچا ہوا گھی اس میں ڈالیں، الائچی کے دانے ڈالیں، ہلکی آنچ پر آٹے کو ہلکا براؤن یا سوجی کو ہلکا براؤن ہونے تک اس کو ہلاتے رہیں۔ جب بھن جائے تو چولہا بند کر لیں۔ چینی کے علاوہ باقی تمام بھنے ہوئے اجزاء ناریل کو بھی اسی میں شامل کر لیں، اور ٹھنڈا جب ہو جائے تو پیسی ہوئی چینی بھی ڈال دیں۔ یہ مزیدار پنجیری آپ کی تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ نے اس کو مزے لے لے کر کھانا ہے۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رات کے وقت 3 گرم دودھ کے ہمراہ 3 چمچ استعمال کیا جائے، اور یہ بہترین چیز ہے اور تمام تر کمزوری کو ختم کر دے گی۔ آج کے لیے یہ نسخہ تھا، آئندہ ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔